ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع، أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز حفاظ علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ میں آیت الکرسی میں سے کچھ حصہ آپ حضرات کو سنایا گیا اور حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کو سنایا گیا۔ کچھ حصہ سنانے کی وجہ یہ ہے کہ جو موضوع ہم آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتے ہیں، بات اگر اسی موضوع پر ہو تو شاید ہو سکتا ہے ایک سبق آپ کو یاد رہ جائے، ورنہ اگر آیت الکرسی کی ابتدا سے بات کی جائے تو اس کے اندر توحید وغیرہ کے جو مضامین ہیں وہ دقیق مضامین ہیں، ان کو سمجھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، تو آج کا موضوع رہ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم نے صرف وہ ٹکڑا لیا جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفارشی اول بننے کا ذکر موجود ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے سامنے دم مار سکے، اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں، ساتھ ہی اپنے محبوب کی رحمت کا، ان کی شفاعت کا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کا دم مار سکے ان کے سامنے مگر وہی جس کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ سفارش کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، سفارش عطائی ہو جو بھی ہو، لیکن سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق دیں گے کہ آپ سفارش فرمائیے۔ یقین مانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ آپ حضرات حق کے بکے دنگ رہ جائیں گے اور فخر محسوس کریں گے کہ اللہ اکبر، ہم اس نبی کے امتی تھے کہ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، بڑے بڑے سورما اور فلاں اور یہ اور وہ، سب کے سب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ آقا کی ایک نظر پڑ جائے اور ہمارا کام بنے۔ اس کے اندر ایک اصلاح اور تربیت والا کام بھی ہے، ایک عقیدے کی اصلاح بھی ہے اور اعتدال کا پہلو بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اعتدال پر لاتا ہے۔ اسلام نہ افراد کا نام ہے نہ تفرید کا، اسلام نام ہے اعتدال کا، میانہ روی کا، اعتدال کا نام اسلام ہے۔
ایک ہمارے کچھ بھائیوں نے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دی، جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور کچھ ساتھیوں نے وسیلے کو تک نکار دیا۔ اب یہ ایک جو وسیلے کو جن لوگوں نے ہٹایا ہے، یہ لوگ افراد کا شکار ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے استعانت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ لوگ تفرید کا شکار ہو گئے۔ افراد اور تفرید کیا ہو؟ افراد کا معنی ہے حد سے زیادہ اونچا اڑنا، تفرید کا معنی ہے حد سے زیادہ نیچے آ جانا۔ اعتدال یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول بولے اور جیسا بولے ویسا قبول کرنا، اس کو اعتدال بولتے۔ تو کچھ بھائیوں نے شرک سے بچانے کی چکر میں اپنے بھائیوں کو وسیلے کا ہی انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس آیت مبارکہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے مجروح ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ باذن ہی، میری اجازت سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں جو بخاری شریف کی روایت ہے، میں ایسی بات نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی روایت ہے، پہلے باب میں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا، آپ سوال کرو ہم عطا کریں گے، وشفع تشفع، آپ شفاعت کرو ہم شفاعت قبول کریں گے۔ جب شفاعت کا معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں کہ بھئی آپ سوال کرو ہم عطا کریں گے، آپ شفاعت کرو ہم قبول کریں گے؟ تو ان بھائیوں کے لیے سبق ہے کہ جو وسیلہ ہی ہٹا دیتے ہیں۔ چلو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ بخاری شریفی کی روایت ہے، کتاب الشفاعہ، کتاب الشفاعہ، شفاعت کا باب، اس کے اندر یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی، پہلی دوسری حدیث ہی ملیں گی، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کتاب الشفاعہ، باب الشفاعہ، اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا، دوسری یا تیسری حدیث کے اندر ہی ملے گا، چونکہ پڑھ کے 16-17 سال ہو گیا ہے، دوسری ہے تیسری مجھے یاد نہیں، لیکن باب کھولتے ہی آپ کو آنکھوں کے سامنے یہ حدیث نظر آئے گی، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا ذکر ہوا، اور بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء و رسل و صدیقین و شہداء و صالحین اور جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے تھر 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 کانپ رہے ہوں گے سب، اور جو جتنا قریب ہوگا اللہ سے، جتنا مقرب ہوگا اللہ کا، وہ اتنا ہی ڈر رہا ہوگا اللہ سے۔ بہت عجیب و غریب قسم کا عالم وہاں پر ہوگا، اور پوری قومیں مل کر آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو جد امجد ہے کائنات انسانی کے، جو ابو البشر ہیں کائنات انسانی کے، ان کے پاس تمام کے تمام جائیں گے، کہیں گے ابا جان آپ ہی کچھ کر دیجئے، سفارش کر دیجئے۔ اچھا، جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان احباب کے ذہن پر یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سماعت فرمائیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، حدیث ہے، کھولو پڑھو، نہ سمجھ میں آئے کوئی آپ کی مرضی ہے، مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے بخاری شریف میں، ہے کتاب الشفاعہ میں، پہلے دوسرے تیسرے حدیث کے درمیان میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی، لیکن آپ پڑھیے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو آپ کو تسلی ہوگی۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے اے آدم آپ سفارش فرما دیجئے، کوئی معاملہ حل کرا دیجئے، کچھ حساب کتاب شروع کرا دیجئے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بابا میں خود اپنی خطا پر شرمندہ ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، میرے سے نہیں ہوگا، میرا بیٹا شیس ہے اس کے پاس جاؤ۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، غور کرنا، بڑا باریک جملہ ہے، واقعی آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا، لیکن اس میں سے جو سبق مل رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ شاید آپ کو نہ ملا ہو، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کریم ہمیں سمجھا دے۔ شفاعت کیا چیز ہے، شفاعت کبریٰ کیا چیز ہے، شفاعت صغریٰ کیا چیز ہے، وسیلہ کیا چیز ہے، اور اللہ سے مانگنا اور غیر اللہ سے مانگنا کیا چیز ہے، یہ آج ہم سمجھیں گے۔ اب آپ دیکھیے
کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں حساب و کتاب کے دن کا مالک موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب روز جزا کا مالک ہے اور اس کا جو ہے نا وہاں پر استھان لگا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، عرش لگا ہوا ہے، اب وہ وہیں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی نہیں ہوگا تو کون ہوگا پھر؟ تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو آپ بھائی اگر آپ وسیلے کا انکار کر رہے ہو تو آدم کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو ڈائریکٹ اللہ ہے نا، جاؤ سیدھے سیدھے بولو اللہ کیا ہے کیا نہیں، ہمارا حساب کتاب شروع کریے۔ ہم دنیا میں ہیں، یہاں تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہاں پر ہم ڈائریکٹ جانے پہ تلے ہوئے، اور جہاں سامنے ہے وہاں ڈائریکٹ نہیں جا رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے، لیکن غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہونا۔ یہاں افراط اور تفرید سے بچ کر اعتدال والی راہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تفرید کو اختیار کر کے مشرک نہ بنو، افراد کو اختیار کر کے اسلام کی تعلیمات سے نہ مکر جاؤ، کفر کی طرف نہ جاؤ۔ اس وجہ سے میں افراد اور تفرید سے بچ کر اعتدال والا جو راستہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، وہاں پر آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ بھئی ابو البشر ہیں، جد البشر ہیں، ان سے ہمارا کام بنے گا، یہ سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ کہیں گے کہ بابا اچھا چلو پوری قوم اللہ کے پاس جانے، قوم شاید ہو سکتا تعلیمات بھول گئی ہو۔ ارے بولو نا بادشاہ، ہو سکتا نا بھائی، قوم ہے، ہم یہاں دنیا میں آئے تو اللہ کو بھول گئے تو تعلیمات کیا چیز ہے؟ بھول گئے تعلیمات، ہو سکتا پاسبلٹیز ہے کہ انسان ہے تعلیم بھول کے اللہ کے پاس جانے کے بجائے وہاں چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کو کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس جاؤ، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نوح کے پاس جاؤ، شیش کے پاس جاؤ۔ بات سمجھے؟ وہ کہتے کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ اللہ سے مانگو۔ کچھ کھلا گرا کھلی، جاؤ اللہ سے مانگ لو ڈائریکٹ۔ ویسا نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں نوح کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں شیش کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں ہود کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں صالح کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں زکریا کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں یحییٰ کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں یوحنا کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں یوشع کے پاس جاؤ، وہ ارے صاحب کیوں اتنا پھرا رہے ہیں صاحب، کیوں پھرا رہے ہیں؟ دو پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ ایک، شان وحدت بتانا مقصود ہے۔ شان وحدت یہ ہے کہ اللہ کی جلالت شان کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی نبی بھی دم نہیں مارے گا، یہ جلالت شان ہے۔ دوسرے، ایک کے بعد دیگرے ہر ایک نبی کے پاس بھیجا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ جبکہ معلوم ہے کہ شفاعت رسول اللہ کریں گے۔ ارے بھائی معلوم ہے نہیں ہے، ہر کس و ناقص کو معلوم ہے۔ کون سی بھی حدیث نہیں معلوم ہے تو حضور شفاعت کریں گے والی حدیث تو ضرور معلوم ہے، کیونکہ اپن وہ لوگ ہیں مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، حضور شفاعت کریں گے، واہ 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 سبحان اللہ۔ حضور کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول بولے کہ بھائی ایک نماز چھوڑے تو 2 لاکھ کروڑ سال کے جو ہے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ وہ حدیث نہ کو صاحب، 2 خیرات جہنم میں چلنا پڑے گا، 2 لاکھ سال جو ہے جہنم میں چلنا پڑے گا، نہیں وہ حدیث نہ کو صاحب، 2 خیرات والی حدیث نہ کو سناؤ۔ بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، عذاب ہوگا نافرمانی پر، اللہ ناراض ہوں گے، اس کے رسول ناراض ہوں گے، کڑوا کڑوا تھو تھو، بخشش بخشائش، ہاں یہ صاحب یہ میٹھا میٹھا ہے، یہ ہپ ہپ، یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ خیر بہرحال مجھے اس پر نہیں جانا ہے، مقصود ہے کہ ہر نبی کے پاس بھیجا جائے گا۔ یہاں پر ہر نبی کے پاس بھیجے جانے کے دو باتیں، ایک جلالت شان اور دوسرے عظمت رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جلالت شان یہ ہوگی کہ ہر نبی تھر تھر کانپے گا، تو ولیاں خطباں غوثاں عبداللہ کو تو بازو ہی رکھ دیجیے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں، میں پکا قادری ہوں، چاہے کسی کو عزم ہو نہ ہو، لیکن توحید پکی ہماری۔ قادری حقیقی وہی ہے جس کی توحید پکی ہو، جس کی توحید میں آثار میں بھی شبہ آ جائے وہ قادری ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی کے نام پہ دھبا ہے ان، اگر انہیں اپنی توحید صحیح نہیں کرا۔ اسی لیے یہ سبق سنانا مقصود ہے، افراط اور تفرید سے بچا کر اعتدال پہ لانا، یہ تعلیم ہے حضرت بڑے پیر سرکار کی، حضرت محبوب سبحانی کی تعلیم ہے۔ بڑے پیر سرکار خطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا حصہ ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں نہیں جائیں گے لوگ؟
سیدھا جاتے، وہاں تو ڈائریکٹ اللہ موجود ہے، کیوں نہیں جا رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی منگنا تو ان سے ہے، لیکن وسیلہ کچھ تو بھی لے کے گئے تو سہولت ہو جاتی ہے۔ وسیلہ یہاں پر آدم سے نہیں مانگا جا رہا، کہا جا رہا کہ آدم آپ سفارش فرما دیجیے، لیکن یہاں پر غور طلب امر یہ ہے کہ سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ شفاعت کے وسیلے کے مانگنے کا سلیقہ بھی ذہن میں رکھو، سب سامنے ہوں گے وہاں پر، اور آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے آدم آپ ہماری سفارش فرما دیجیے، اے ابو البشر آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ ابو البشر کہیں گے کہ بابا میں گندم کے حساب میں اٹکا ہوا ہوں، آپ لوگاں جو ہے آگے نوح سے دیکھ لو کیا ہے معاملہ۔ اچھا صاحب، قوم کو نہیں معلوم تھا ہوں گا اللہ کے پاس جانا ہے یا رسول اللہ کے پاس جانا ہے۔ آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، جد امجد ہیں، نبی اول ہیں، دنیا میں مبعوث ہونے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر وہ آئے ہیں، خلقت انسانی کے سب سے پہلے چراغ ہیں۔ اللہ نے جن کو اپنے مبارک ہاتھوں سے، جیسا کہ ان کی شان اللہ نے بنایا ہے، روح پھونکی ہے اللہ نے، جنت میں وہ رہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرے گندم کا حساب باقی ہے، میرا معاملہ صاف ہونا ہے، میں اللہ کی جلالت شان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ دیکھو مانگنا اللہ ہی سے ہے، لیکن سفارش لے کے جانا ہے، ورنہ لوگ شاید ہو سکتا تعلیم بھول جائے، لیکن نبی تعلیم بھول جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو البشر تعلیم بھول جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جد امجد تعلیم بھول جائے؟ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے گندم کی نافرمانی والا معاملہ ان کو یاد ہے، تو اتنی بڑی تعلیم بھول جاتے ہوں۔ بات سمجھنے کی ہے، غور طلب امر ہے۔ پھر سب کے پاس بھیجا گیا، سیدھا کہہ دیتے محمد الرسول اللہ اس کے لائق ہے، وہاں جاؤ۔ اصل میں بتانا یہ مقصود تھا پورے عالم انسانی کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر فرد بشر کو یہ بتانا مقصود تھا، یہ بتانا اور رفعت عظمت رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتانا مقصود تھا کہ کہیں کوئی قوم یہ نہ کہے، نبی تو نہیں کہے گا کیونکہ وہ لوگ الست جو ہے عہد الست کے بعد میں جو دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ سے لیا تھا، ان ارواح مبارکہ سے وعدہ لیا تھا اللہ نے کہ میرا نبی جبھی بھی تمہارے سامنے آئے گا تم اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اور لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، تمام انبیاء کی ارواح نے وعدہ کیا کہ جب کبھی بھی ہم محمد رسول اللہ کو سامنے پائیں گے ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی جو ہے نصرت بھی کریں گے۔ یہ وعدہ ہے، اس کے بعد ہی انبیاء کو نبوت ملی ہے، اس کے بعد ہی انبیاء کو نبوت ملی ہی اس کے بعد ہے۔ اگر اس عہد سے کوئی مکر جاتا تو اس کو نبوت کی لائن سے ہٹا دیا جاتا، جو اس عہد سے مکر جاتا کہ میں اس عہد کو پورا نہیں کروں گا تو اسے نبوت اور رسالت کی لائن سے نکال دیا جا سکتا تھا۔ ہاں اللہ نے وعدہ لیا باقاعدہ پورے انبیاء کی ارواح کو بلا کر، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں اس پر کہ تم لوگ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی سامنے پاؤ گے تم ایمان لاؤ گے اور تم ان کی مدد کرو گے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، بہرحال موضوع سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات پہ غور کرنا، میری بات غور کرنے کی ہے کہ کوئی نبی کے پاس نہیں جائیں گے، ایک کے بعد ایک نبی بھی نہیں چھوٹا ہوگا، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے تاکہ ہر نبی کے امتیوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ نبیوں کو تو علم ہے کہ ان کی رفعت شان کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، وہ نبیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اقوام عالم کو، عالم انسانیت کو بتانا مقصود ہوگا کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ کہیں اگر ایک نبی بھی چھوٹ جاتا بیچ میں، 1.25 لاکھ جگہ پھرانے کی ضرورت کیا ہے، ایک نبی بھی اگر بیچ میں چھوٹ جاتا ان کو کہیں زام نہ ہو جائے کہ ہو سکتا تھا ہمارے نبی اگر سفارش کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تھے ہوں گے۔ اس لیے ہر نبی سے انکار کروایا جائے گا، آدم بھی انکار کریں گے، نہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، نوح کہیں گے کہ نہیں میں آج سفارش نہیں کر سکتا، شیس عرض کریں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، یوشع کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، یوحنا کہیں گے کہ میں آج سفارش نہیں کر سکتا، یوسف کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، یعقوب کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، ابراہیم کہیں گے کہ میں آج سفارش نہیں کر سکتا، یہ اسماعیل کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، موسیٰ کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جو عیسیٰ روح اللہ ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں،
کوئی سب کے سب یہ کہیں گے کہ بابا آج ہماری سفارش کی بات نہیں. ہاں عیسیٰ روح اللہ کہیں گے کہ آج اگر تم کو کہیں جانا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے. جاؤ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں گے, صبح جائیں گے حضور کے پاس, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, انا لہا انا لہا انا لہا. پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عز و انکساری کا مظہر بن گئے, لیکن جہاں پر ان کو مقام محمود عطا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دے دیا گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ انا لہا, آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. حضور فرما رہے ہیں انا لہا. الفاظ حدیث سے برا نہیں ماننا دوست. وہاں پر بھی ہمیں حضور کی ضرورت پڑے گی, حضور کی. یہاں پر ان سے اپنا رشتہ استوار رکھو, وہاں پر آسانی ہوگی. یہاں ہم رشتہ استوار نہیں رکھیں گے, پھر حساب و کتاب میں پھنسنا پڑے گا, پریشانی جھیلنا پڑے گا. ہاں بہرحال حضور سے سفارش کی گزارش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور ایسے کلمات سے اپنے پروردگار کی تعریف کریں گے کہ جس کے ذہن و گمان میں بھی کسی کے وہ الفاظ نہیں گزرے ہوں گے. وہ اللہ خاص طور پر حضور کے قلب پر القاء فرمائے گا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور الفاظ سے اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ کی جلالت شان, اللہ کی اللہ کی رؤوفیت اور رحیمیت اور غفاریت اور ستاریت کے غلبے کو عنصر کرے گی, دکھائے گی, ظاہر ہو جائے گی. پھر رحمت کا غلبہ ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, سل توتا تم سوال کرو ہم عطا کریں گے, وشفع تو شفع تم شفاعت کرو ہم شفاعت قبول کریں گے. تو شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے تو انبیاء سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک وہاں سے قدم اٹھانے کی لیاقت اس کے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب حضور کی سفارش اول اللہ کے حضور میں ہوگی. سفارش اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے تب جا کر کے انبیاء قدم اٹھا سکیں گے. ہمارا تمہارا تو شمار ہی کچھ نہیں ہے. انبیاء, اولیاء, رسل, صدیقین, شہداء, صالحین, غوث, قطب, ابدال, بعد میں جا کر شفاعت صغریٰ میں بہت سارے لوگوں کو حصہ دیا جائے گا, جیسے اس میں حفاظ ہے, علماء ہیں, صحیح معنی میں اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہیں, صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کو سفارش کا حق دیا جائے گا. یہ شفاعت صغریٰ کہلائیں گے, چھوٹی سفارشیں کہلائیں گی. لیکن یہاں ضروری ہے یہ بات یاد رکھنا, توحید کو بچانا اور وسیلے کا اختیار کرنا کیوں ضروری ہے بتا رہا ہوں. توحید کا اختیار کرتے ہوئے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب کوئی نہیں ڈائریکٹ اللہ, اگر آپ ایسا کہیں گے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا کہ آپ ان دو احادیث کو بخاری سے نکال دیجئے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا جو حصہ ہے وہ آپ قرآن سے نکال دیجئے. کیا کریں گے آپ؟ باذنہ کا حصہ قرآن سے نکال دو, نعوذ باللہ. اگر آپ نکالیں گے تو کفر کی طرف جائیں گے. اعتدال والا راستہ کیا ہے؟ وہاں پر استعانت اللہ ہی سے مقصود ہے, لیکن سفارش رسول اللہ سے مقصود ہے, استعانت مقصود نہیں. استعانت قرآن مجید کا عظیم حصہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. استعانت طلب کرنا الگ چیز ہے. اچھا یہ بھائیوں کو اس وجہ سے پریشانی ہو گئی کیونکہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈائریکٹ قوم نے رسول اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے, استعانت والی کنڈیشن میں آ گئے. جیسے ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, ایسے ہی الفاظ رسول اللہ کے دروازے پر بھی بول جا رہے ہیں. وہاں پر معاملہ کیسا ہے؟ اے اللہ اولاد دے, اے اللہ نیک صالح اولاد دے, یا رسول اللہ ایسا کر دیجئے بول رہے ہیں. وہاں پر یہ بولنا ہے اے اللہ آپ کے پیارے محبوب کے وسیلے سے ہمارا یہ کام آسان کر دیجئے, یہ وسیلہ ہے. اور آپ یا رسول اللہ مجھے اولاد دے دیجئے, یہ استعانت ہے. استعانت میں وسیلے میں فرق سمجھ آیا؟ ارے بول دو نا پیارو. استعانت یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. یہ استعانت, یہ خالص اللہ کے لیے, اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. وسیلے میں انبیاء و رسل, شہداء و صدیقین و صالحین, حفاظ اور علماء اور نیک اور صالح لوگ شمار ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہے جو میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں, لیکن اس وقت موقع نہیں, وقت ختم ہونے کو ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دیجئے, یہ استعانت میں شامل ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ پیارے محبوب کے وسیلے سے مجھے نیک صالح اولاد دے دیجئے, یہ وسیلہ ہے. اور اس کے جواز کی صورتیں قرآن میں بھی ہے, احادیث مبارکہ میں بھی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وسیلہ چھوڑ کر ڈائریکٹ استعانت کرتے ہیں, تو ہمارے بھائی بگڑ جاتے ہیں. جو سلفی بھائی ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو مشرک بن رہا ہے. نہیں, یہ بالکل وسیلے کا انکار کر دے گے, قرآن کی آیات کا انہیں منکر ہو جاتا بیچارہ. نہیں معلوم ہو گیا اپنے بھائیوں کو بچانے کے چکر میں. ہمارے سنی بھائیاں صحیح سبق لینے کو تیار نہیں. اگر کوئی, حضور کا معاملہ بھی اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی الفاظ ایک ادھر ادھر ہو گئے تو پھر سمجھو کہ مول صاحب کی شامت پکی ہے.
وہ زندگی بھر عمل کر رہا کہ نہیں کی، لیکن مول صاحب کی زبان سے اگر جو ہے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تو اس کی جوتے مارنے کی سروس تو برابر دیں گے وہ۔ بہرحال بات سمجھنے کی ہے عزیزو، وسیلہ جائز ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور قیامت میں رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر نہ انبیاء قدم اٹھا سکیں گے، نہ اولیاء قدم اٹھا سکیں گے، نہ اقطاب، نہ اغواث، نہ غوث، نہ قطب، نہ بدل، نہ صالحین، نہ شہداء، نہ رسول، نہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ رسول اللہ شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اب بھلا بتاؤ کہ کون وسیلے کا انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، وہاں جا کر لوگ یہ نہیں کہیں گے، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، برا نہیں ماننا، وہاں لوگ جا کر یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا بیڑا پار کر دیجیے، نہیں، وہ کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضور میں آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ اور آگے جو ٹکڑا ہے حدیث کا اس کے اندر بھی وشفاعت تشفع، صرف رسول اللہ کے حوالے نہیں کر دیا اللہ نے فرمایا اے محبوب تم شفاعت کرو، قبول ہم کریں گے۔ وہاں رسالت بھی بیان کی گئی، وہاں توحید بھی بیان کی گئی۔ اس سے بڑی توحید کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ سفارش کریے، سفارش کرنے کا حق میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن قبول کرنے کا حق ابھی بھی میرے پاس ہے۔ یہ قبول کرنا سفارش کا، یہ توحید خالص ہے، سفارش کرنا یہ جو ہے وسیلہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ افراد یہ ہے کہ آپ وسیلے کا انکار کر دو، تفرید یہ ہے کہ استعانت اللہ کے رسول سے طلب کرو۔ مسئلہ آ کر یہاں کولیپس ہوتا ہے، مسئلہ مشکل میں یہاں پڑ جاتا ہے، وسیلے کو وسیلہ کہو اور استعانت کو استعانت کے مقام پر رہنے دو، نتیجہ آپ سے کوئی جو ہے نا نہیں الجھے گا، کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی نہیں جانا چاہے گا، کیونکہ قرآن کا حصہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، بات ذہن میں رکھیے۔ ایک شخص ہے پہلی منزل پہ چڑھنا چاہ رہا، ارے بولو نا جی، کہاں چڑھنا چاہ رہا؟ پہلی منزل پہ چڑھنا چاہ رہا یا دوسری منزل پہ چڑھنا چاہ رہا، انہیں بول رہا میں نہ وائر ہونا، نہ رسی ہونا، نہ لفٹ ہونا، نہ سیڑھی ہونا، میں ڈائریکٹ چڑھ جاتا ہوں۔ چڑھ سکتا؟ اچھا، ایک آدمی جا کے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ گیا، بول رہا نہیں یہ منزل ہے، انہیں پہنچ سکتا؟ ارے بولو نا پیارو، سب نہیں بول رہے، پہنچ سکتا کیا؟ انہیں نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی صحیح معنی میں جو ہے بات کو نہیں سمجھا، منزل کو منزل نہیں سمجھا، سیڑھی کو منزل سمجھ گیا، انہیں کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گا۔ سیڑھی کو سیڑھی سمجھتا، منزل کو منزل سمجھتا تو پہنچ جاتا، سیڑھی کو منزل بولے گا تو وہیں بیٹھا رہے گا۔ یہ تفرید ہے، اور بالکل سیڑھی نہیں ہونا، لفٹ نہیں ہونا، کوئی وائر نہیں ہونا، کسی چیز کے بغیر میں ڈائریکٹ چڑھ جاتا ہوں، یہ وسیلے کا انکار ہے۔ دونوں غلط۔ صحیح کون ہے؟ جو یہ کہے کہ سیڑھی کو سیڑھی کہے، منزل کو منزل کہے، ایسا ہی ولی کو ولی کہے، رسول کو رسول کہے، منزل کو منزل کہے، توحید کو توحید کہے، رسالت کو رسالت کہے، ولایت کو ولایت کہے، یہ حق ہے اصل میں، یہ اعتدال ہے۔ تو عزیزو یہ بات ذہن میں، مثال جو ہے ممثل لہو کے عین مطابق ہونا ضروری نہیں، لیکن فہمائش کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہے، مثلہم کمثل الذی، کئی جو چیزیں ضرب اللہ مثلا، اللہ خود مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ بات فہمائش کے قریب ہو، انسان کو سمجھنے کے لیے ایگزامپل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم صحیح نصیب فرمائے، صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہم پر توحید کے اسرار و رموز بھی کھول دے اور رسالت کے اسرار و رموز بھی کھول دے، ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں قلبی محبتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے۔ جو احباب سنت نہیں پڑھیں پڑھ لیجیے۔